اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی فضیلت والا ہے، کوئی اونچے مقام والا ہے، تو یقیناً روئے زمین پر آپ کا نام سب سے پہلے لیا جائے گا۔ آپ وہ شخصیات ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ، اور اسے وہ سکھاتا ہے۔ اور یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ آپ پڑھنے والے ہیں، اس لیے آپ کا ذکر حدیث میں پہلے کیا گیا ہے۔ جو آپ کے پڑھانے والے، آپ کے محترم اساتذہ کرام ہیں، ان کا ذکر بعد میں ہے۔ گویا آپ کی فضیلت پہلے ہے اور ان کا مقام ان کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور آپ کی یہ فضیلت اس وقت تک قائم ہے جب تک آپ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب کبھی کوئی انسان کسی بھی مذہب کا مطالعہ کرتا ہے، کسی بھی دین کی طرف آتا ہے، تو اس کی بنیادوں کے اوپر اور اس کی پہلی باتوں کے اوپر غور کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس پہلی وحی کا پہلا لفظ اگر ہم اسی کے اوپر غور کریں تو شاید ہماری زندگیاں گزر جائیں۔ کہا اقرأ، پڑھیے، اور پڑھنا اگر ہے تو بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ گویا کہ اس امت کا جو پہلا سبق تھا وہ پڑھنے سے ہی شروع ہوا۔ اور آپ کا یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھنا، سارا دن قرآن کی تلاوت کرنا، سننا اور سنانا، یقیناً اس کی گواہی جو آپ کا قرآن سن رہا ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، وہ یقیناً اس کی گواہی دے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اسی طرح قرآن کا پڑھنے والا اور قرآن کا عالم اور حافظ بنائے۔ لیکن میرا بھائی، یہ باتیں یاد رکھنا کہ روئے زمین کے اوپر اگر آپ سب سے زیادہ دین کے ساتھ جڑ چکے ہو، سب سے زیادہ دین کی طرف آ چکے ہو، تو یاد رکھنا کہ آدم علیہ السلام کا جو دشمن تھا، ابلیس، وہ اللہ سے یہ کہہ کر آیا تھا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اور مالک نے اپنی نسبت ہمارے ساتھ اور ہماری نسبت اپنی طرف کر کے یہ کہا تھا کہ لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ کہنا، شیطان کا اللہ رب العالمین کو چیلنج کرنا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اے اللہ ہر طرف سے ان کو گھیرا ڈالوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ عام بندہ جو باہر رہتا ہے، جو باہر اپنی دنیا داری میں ہے، اپنی تجارت میں ہے، وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں بھی آتا ہے، وہ آ کر نماز ادا کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اور اس کے اوپر شیطان کا وہ زور نہیں ہے جو آپ کے اوپر ہے، اس لیے کہ آپ وہ خزانہ اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں جو باہر کا بندہ، جو پوری دنیا کے اندر اور کوئی بندہ نہیں کر رہا۔ آپ وہ کلام پڑھ رہے ہیں جس کلام کے ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور شیطان کا کوٹا کم ہو رہا ہے۔ وہ اپنی جہنم کو جو بھرنے والا ہے، جو وہ اپنے آپ کے ساتھ جہنم کے ایک لشکر تیار کرنا چاہتا ہے، اس لشکر میں کمی آ رہی ہے، اور اس کا پورا زور ہے کہ وہ آپ جیسے دین کے داعی کو، دین کے طالب علم کو، قرآن کے پڑھنے والے کو کسی طریقے یہاں سے اکھیڑ لے۔ اور جب کبھی کوئی دین کا پڑھنے والا اس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اس کے ریاکاری کے تیر کے ساتھ، یا اس کے
کسی حرام کام میں ملوث ہونے کے ساتھ یا نیکی کے ساتھ گناہ کے اختلاط کے ساتھ شیطان اس وقت کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور احادیث میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ شیطان کسی کو جھوٹ بلوائے، کسی سے خیانت کروائے، کسی سے کوئی غلط کام کروائے تو ابلیس اس سے خوش نہیں ہوتا، الا یہ کہ شیطان آپ کو پڑھائی سے روک دے تو ابلیس اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور آپ کے جس بھائی نے آج کی اس تاریخ میں اللہ کی کتاب کی تکمیل کی ہے، اس کی آخری آیات آپ سب کے سامنے ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ایک طرف شیطانی رنگ ہیں اور ایک طرف رحمانی رنگ ہے۔ وہ اللہ کا رنگ جس رنگ کے متعلق مالک فرماتے ہیں من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ ہو کون سکتا ہے؟ کس کا رنگ ہوگا اللہ کے رنگ سے اچھا؟ پوری دنیا رنگوں سے بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے بہترین رنگ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کا رنگ ہے کیا؟ یہ دکھائی کیسے دے گا؟ اگر اس رنگ کو دیکھنا ہے تو میرا بھائی ذرا مکہ کے در و دیوار کو دیکھیے، جہاں بلال رضی اللہ عنہ کو قل ھو اللہ احد پڑھنے پر گلے میں پٹا ڈال کر پوری گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا ہے، امیہ بن خلف کی زبان سے نکلنے والی گالیاں، اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ، ایک ایک وقت کے اندر کس طرح سے اس کو گھسیٹا گیا، کس طرح سے اس کو مارا گیا، صرف ایک اللہ کے رنگ میں رنگنے کی وجہ سے وہ رنگ کا کالا ایک وقت میں جب اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اپنے پورے چوڑے چکلے سینے کے اوپر اللہ کا رنگ حاوی کر لیا، اس کو زمین پر گھسیٹا بھی گیا، اس کو مارا بھی گیا۔ عمار اور یاسر کے اوپر کس طرح کے ظلم کیے گئے، اور اللہ کے بندوں ذرا دیکھو آگے بڑھ کے حبیب ابن زید کا پھڑ پھڑاتا ہوا جسم اور عبداللہ بن حذافہ کے ساتھ تیل کے اندر پھینکا جانے والا وہ جوان، اور پھر کس طریقے سے صحابہ کرام کو ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیسا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پٹکے ڈال کر اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ میرا بھائی آج تو علم بردار بنا ہے، اس قرآن کا محافظ تو بنا ہے، اس رنگ میں تو نے رنگنا ہے، اس قالب میں تو نے خود اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنے آپ کو اس لائن میں لے کر آ کہ جس کو اللہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ، جو اللہ کا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کوئی نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اور بندگی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کیا ہے؟ آپ مسجد کے اندر ہیں، مسجد کے صحن میں ہیں، چھت پہ ہیں، باہر ہیں، چھٹی کے دن میں ہیں، مدرسے میں ہیں، آپ کا آف ڈے ہے، آن ڈے ہے، آپ کسی مجلس کے اندر ہیں، شادی بیاہ کے کوئی معاملات ہیں، خاندان کی کوئی مجلس ہے، اللہ کی قسم آپ کے اوپر عبدیت کا رنگ نظر آنا چاہیے، پتہ لگے کہ یہ قرآن کا پڑھنے والا ہے، یہ قرآن کا داعی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بڑھ کر سب سے بھلی بات، سب سے اعلیٰ بات کس شخص کی ہو سکتی ہے؟ جو اپنی بات میں بھی اللہ کی بات کا رنگ رکھتا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اللہ کی بات کرتا ہوں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ دنیا نے بڑے بڑے رنگ دیے ہیں، کسی نے یہودیت کا رنگ دیا ہے، کسی نے عیسائیت کو فروغ دیا ہے، کوئی مجوسیت کا دل دادا ہے، کوئی کسی رستے کے اوپر چل نکلا ہے، لیکن میرا بھائی تیرے پاس قرآن آیا ہے، اور یہ قرآن آپ پڑھتے یہاں پر بیٹھ کر ہیں، آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں، بلوں کے اندر رہنے والے حشرات، وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے آپ کا اکرام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں آپ کے اوپر آتی ہیں، آپ اپنی کلاس کے اندر بیٹھتے ہو، فرشتے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت پوری کی پوری آپ کو ڈھانپ کر رکھ لیتی ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کے اوپر فخر کرتے ہیں، آپ کا نام لیا جاتا ہے، جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے، پورے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، ساری زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب آپ کلاس سے اٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو چکے ہو، لیکن اللہ کی مغفرت کے ساتھ اللہ نے تم سب کو ہی معاف کر دیا ہے۔ میرا بھائی یہ اس وقت ہے جب آپ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو۔
جب آپ کی زندگیوں میں اللہ کا رنگ نظر آئے، جب آپ کی تنہائیوں میں اللہ کا رنگ نظر آئے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ شخص کہ جو تنہا بیٹھا ہوا ہو اور اللہ کو وہ یاد کرے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑیں، وہ اپنے رب کو یاد کر کے رو پڑے، کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کرے گا۔ اور اس کے برعکس وہ بندہ بھی ہے جو اپنے اساتذہ کے سامنے بڑا نیک بنا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا نیک بنا ہوا ہے، چار بندوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا نیک کہلواتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، کہنے لگا کہ ظاہر میں اللہ کا دوست اور باطن میں اللہ کا دشمن نہ بن، لوگوں کے سامنے تو بڑا اللہ کا اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے، اور جب باطن میں بیٹھا ہوتا ہے، اکیلا خلوت اور تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، تب وہ تنہائی پاک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ شخص لایا جائے گا جس کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے جتنی بڑی بڑی نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے، اللہ رب العالمین ہر نیکی کو ضائع کر دے گا، سارا کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ وہ کہے گا اے اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ اور لوگوں نے بھی پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا؟ اس کا کون سا ایسا جرم تھا جس کی بنا پر اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ وہ تمہاری ہی طرح کے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اس طرح کا سلوک کرنا ہے، وہ تمہاری ہی طرح تہجدیں ادا کرنے والے ہوں گے، وہ تمہاری ہی طرح نمازیں ادا کرنے والے ہوں گے، لیکن جب وہ الگ ہوں گے، اذا خلو بمحارم اللہ، جب وہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کے اوپر دسترس رکھیں گے، جب ان کی قوت میں ہوگا وہ آگے بڑھ کے گناہ کر لیں گے، انتہکوہا، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر لیں گے، آگے بڑھیں گے۔ میرا بھائی میں اللہ معاف کرے یہ نہیں کہتا کہ آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ گناہوں سے بچنا سیکھو۔ جتنا آپ گناہوں سے بچتے چلے جاؤ گے، جتنا آپ اپنے آپ کو تقوی کی لائن میں لگاؤ گے، جتنا آپ اپنے اندر تقوی رکھو گے، اللہ کی قسم اتنا آپ کے اندر اللہ کا رنگ آتا چلا جائے گا، اتنا آپ اللہ کی بندگی کے اندر ڈوبتے چلے جاؤ گے، اور اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور یہ کیفیت اگر نہیں بن پاتی تو یاد رکھیے کم از کم اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، آپ کی کوئی بھی بات اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ بیٹا اگر آپ کوئی بھی چیز کرو، کوئی بھی عمل کرو، وہ بھلے نیکی کا ہو، وہ بھلے کوئی غلط کام ہو، آپ اس چھوٹے سے عمل کو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، آپ اس کو چھوٹے سے رائی کے دانے کے برابر بھی کر چکو، اور پھر آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کر اس کو کہیں چھپا کر رکھ دو، یا آسمان پہ اعتبار نہیں، آپ زمین کی گہرائیوں میں اترتے ہو اور آپ اس کو چھپا کر رکھ دیتے ہو، یأتی بہ اللہ، تیرا رب اسے تیرے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، یہ زمین سارے راز اگل دے گی کہ آپ اللہ کا قرآن پڑھنے والے، آپ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے، آپ کی تہجدیں، آپ کا پڑھا ہوا قرآن یہ خالص اللہ کے لیے تھا، اور جس کسی نے اس کے اوپر بیٹھ کر کوئی غلط کام کیا اللہ کی قسم یہ وہ بھی بتائے گا۔ اس لیے دو چیزیں ذہن میں رکھو، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کا رنگ آتا ہے خالص بندگی کے ساتھ، خالص اللہ کے سامنے جھکنے کے ساتھ۔ جتنا آپ اللہ کے سامنے جھکتے جاؤ گے، جتنا اللہ سے محبتوں کا اظہار کرو گے، جتنا اللہ کے لیے گناہوں سے بچتے چلے جاؤ گے، اللہ کی قسم آپ کو وہ نعمت عطا ہوگی کہ آپ اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے ایک ایک کام کو آسان کر دیتا ہے۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق
تک ملتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یکفر عنہ سیئاتہ، یہ ایک تقوی، تیرا یہ بچنا، گناہ کے اوپر دسترس رکھتے ہوئے بھی تیرا پیچھے ہٹ جانا، بھاگ جانا، یوسف علیہ السلام کی طرح کہ سارے دروازے بند ہیں، 1000 پردے ہیں، لیکن اللہ کے لیے وہ بھاگے. اللہ نے بند دروازوں کو کھولا بھی، اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری ہدایت بھی ان کے نام کر دی اور ان کو نبی بھی بنایا، ان کے لیے آسانیاں بھی کر دی. من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑے گا، جو اللہ کے لیے ایک بدی کو چھوڑ دے گا، کچھ بھی چھوڑ دے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ تجھے دنیا میں اس کا پھل ضرور دے گا. من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے چھوڑنے والا بنے، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے گناہ سے نفرت کرے. کوئی چھوڑنے والا ہو تو صحیح، پھر دیکھو اس کے اندر اللہ کا رنگ آتا کس طرح سے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اور یہ سب سے کمال بندگی ہے کہ انسان کے ہاتھ میں ہو، وہ گناہ کر سکتا ہو لیکن وہ گناہ سے پیچھے ہٹ جائے کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے. انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. مالک کبھی ظالم کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. میں نے پیچھے ہٹنا ہے، میں نے بھاگنا ہے. اور آپ کا یہ بھاگنا اللہ کی قسم یہ اللہ کی طرف، یہ جنت کی طرف، یہ مغفرت کی طرف ہے جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین ما لا عین سمعت ما لا اذن سمعت. کسی کان نے ویسا سنا نہیں ہے، کسی آنکھ نے ویسا دیکھا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل میں ویسا خیال نہیں آیا ہے. آپ کی یہ دوڑ، آپ کی یہ تھکن، آپ کی یہ اللہ رب العالمین کی طرف بھاگنے کی ہمت، آپ کی یہ کوشش اللہ کی قسم آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے. اور دوسری چیز وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. جو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا رہے. آپ کا کام یہ ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے اور سارے لوگوں سے زیادہ ممتاز کر کے آپ سے اپنے دین کا کام لیا ہے. وگرنہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر پھرتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے لیے جسے چاہتا ہے چنتا ہے. آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا ہے. اور جب آپ چنے گئے ہو، اللہ کے ممتاز بندوں میں شامل ہو چکے ہو، تو یاد رکھو آپ کا فرض ہے کہ آپ خود بھی گناہ سے بچو اور لوگوں کو بھی احسن انداز سے گناہ سے روکنے والے بنو. اور یہ کب تک روکنا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ کہ انسان کی موت کا وقت آ جائے. عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت بالکل قریب ہے، زخمی حالت میں ہیں، خنجر لگے ہوئے ہیں، اور ایک جوان ان کی عیادت کے لیے آیا، مڑ کر جانے لگا، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، اشارہ کر کے کہا کہ میرے اس بھائی کو ادھر بلاؤ. اس کی اس وقت بھی اصلاح کی کہ مومن ہمیشہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت دیکھو، اس میں بھی آپ یہی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، کیونکہ مومن وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اپنے آخری وقت تک اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کا داعی بنائے. وما توفیق الا باللہ.